बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्यूटीफुल स्पीच साहिल अदीम मोटिवेशन टू रियल स्टोरी बाय साहिल अदीम। दो ऐसे वाक़यात जो आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझा देंगे। चलिए सुनते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको दीन के हवाले से वीडियोस मिलती रहें। इस्लाम में वाहिद दीन इस्लाम जिसने दुनिया पे धुतकारा है, लिटरली दुनिया में धुतकार है अल्लाह ताला ने कहा अगर दुनिया की औकात एक मच्छर के पर जितनी भी होती ना तो एक काफर भी जिंदा ना छोड़ता। समझने मैं आपको सहाबा अंबिया की बात अभी करूंगा, क्या ही करनी, मैं लोकल हीरो की बात बताता हूं। जब पर्पस क्लियर होता ना तो दुनिया आप पैरों के नीचे आ जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह, टीबी थी उनको, ट्यूबरक्लोसिस, टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस थी। गौर से सुनना, मोहम्मद अली जिन्ना को जब अब फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा हुआ है सारा, ठीक है, अपनी सगी बहन ने रिकॉर्डेड सब कुछ डायलॉग टू डायलॉग बताया। मोहम्मद जिन्ना को जब पता चला कि टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस, तो उस वक्त लोकल देसी डॉक्टरों के पास तो इलाज था नहीं। उस वक्त इंग्लैंड से जो डॉक्टर आए हुए थे उनके, तो जब उनको पता चला कि मामला खराब हो गया तो ही सेड किया मैं डॉक्टर के पास में जा रहा हूं। तो फातिमा जिन्ना ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, you have to go otherwise you're going to die. And he said no, I'm not going to die because, I'm not going to tell him because ये माउंट बेटन का इकट्ठा बैठ के शराब पीते हैं दोनों, ये रात को मुंह खोल देगा। और फातिमा जिन्ना देखे मौलवी की बच्ची ने बात क्या की, कहती खुदकुशी हराम है, तू दोज़ख में सड़ेगा। हमें बताते ना बड़ी लिबरल लेफ्टिस्ट थी, डायरेक्ट फतवा दिया उन्होंने। शी सेड दोज़ख में सड़ना है क्या, अगर तू जान के ना गया तो खुदकुशी है। हमारा गौर से सुनिएगा इस बात को। एंड ही सेड हाँ बिल्कुल खुदकुशी है, पहला खुदकुश हमलावर हमारा। ही सेड बिल्कुल है खुदकुशी, मगर एक बंदा मरेगा ना, अगर इसको पता चल गया ना तो 9 करोड़ मुसलमान मारे जाएंगे। सो मैं, और इन्होंने लिखा है, ये बड़ा बंदा ऐसे सोचता है, कहते मैं जब अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा हलाल काम करने के लिए एक हराम काम करना पड़ा, एक बंदा मारना पड़ा मुझे ताकि 9 करोड़ बंदे ना और उनके बच्चे ना मर जाए। मैं ये केस तैयार कर रहा हूं, था तो वकील ही ना, कहते मैं ये केस तैयार किया हुआ है इन द कोर्ट ऑफ, in the big court. She writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the 2 options I had, तो मुझे ये वाली ऑप्शन चूज करनी पड़ी। और वो नहीं गए फिर डॉक्टर के पास। और माउंट बेटन को जब पता चला ना, पता चल गया था उसको, जब ज़ाहिर फौत हो गई। माउंट बेटन ने, आज शाम को जरूर गूगल करना है माउंट बेटन के अल्फाज क्या थे, रजिस्टर्ड है ना, हमारे पास तो है अब। ही सेड कि इफ आई हैड नोन कि जिन्ना को टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो मैं 10 साल तक आगे तक खाता रहता, बात को डिले करता रहता, पाकिस्तान ना बनने देता। यहां पे अभी हम पता क्या कर रहे होते, ये मजलिस किस चीज की चल रही होती, ये जो आपके मोबाइल पे भी अजान की आवाज आई है ना, बाहर से किसी भजन की आवाज आ रही होती। ये इतना बड़ा एहसान है उस बंदे का हमारे ऊपर। हमें रोड से गुजरना, अभी मैं जो आया हूं 1 घंटा लेट क्यों हूं, क्योंकि रोड ब्लॉक थी, जुलूस चल रहा था, वो जो 12 रबी लेवल का कंटिन्यूअल जुलूस होता है ना, वो सदर पूरा ब्लॉक था। कम से कम 10 और ब्लॉक्स हमें रोज मिलते, क्योंकि फिर किसी मंदिर के आगे कोई और मसला हुआ होता, फिर जैसे एक बंदे ने आज पेशाब में गोली मारी ना, रोज कुछ 10-12 बंदे मुफ्त में ऐसे मर रहे होते कि तुमने हमारे भगवान को ये कह दिया, तुम अछूत हमारे मंदिर के आगे से ऐसे गुजर गए हो, सो ऑन सो फोर्थ। ब्यूरोक्रेसी में आधे से ज्यादा पंडित होने थे और कुछ जो है ना वो मुसलमान, लिटरली कुछ मुसलमान। क्योंकि आप सोचें कि उस वक्त क्या पिक्चर होती, हमारे सामने क्या क्या मामलात होने थे, ये बड़े बंदे आगे की सोच रहे थे। सो व्हाट डिड ही डू, ही सेड मेरा पर्पस मेरी लाइफ से बड़ा है। अगर उसका पर्पस उसकी लाइफ से बड़ा ना होता तो अपनी जान बचा लेता, क्योंकि उसका पर्पस उसकी लाइफ से बड़ा था तो उसने कहा जितनी बस जाने भी जाती हैं जाएं। पर्पस विजन एक ही बात है ना। पर्पस जब बड़ा हो जाता है ना अपनी लाइफ से, तो आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं रहती। जब आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं रहती तो आपके अंदर सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है। जो बंदा अपनी लाइफ की फिक्र में लगा रहता है वो फिर लेने वाला सेल्फिश बंदा, और लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। बहुत आसान करके मैंने आपको बताया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मिसाल तो बहुत छोटी है।
عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. احد کی لڑائی میں غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے. عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد میں نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کرا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. That's how عبداللہ بن حرام ended up in غزوہ احد. یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا, کہ نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا تھا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے احسان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گئے ہم. اور سنیں یہ ہوا کیا, کہ واقعہ اتنا کچھ ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او ام عبداللہ, تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں, پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو ان بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صاحب. انہوں نے کہا جیسی خبر ہوئی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گئے ہمارا. مگر ان کے پرپس, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کرے. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشعل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشعل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک کہ اور مشکل کام کرنا ہے, آپ نے اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے وہ, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے عبداللہ بن حرام, نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی.
یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس اس کا سیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں, آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی, میں مر گیا, کوئی ہسپتال لے کے جاؤ, یا میرے بچے. میں نے آپ کو اس لیے کہا جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے, تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی, کدھر ہو, کوئی ایمبولینس نہیں, وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو ہسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو, جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا ایسے. کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کرے نکال کے آیا میری بچیوں کا, یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا, اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں, 8 بیٹی ہیں نا ان کی, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے, وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے, کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی, مرنا تو سب نے. تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں, وہی نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے آیا ہوئی ہے ابھی. سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپس دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, کسی بھی کونے میں, چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے, چاہے خوبصورتی میں, چاہے شادیوں میں, چاہے اسکولوں میں, چاہے بڑے گھروں میں, یا I don't care where, دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. Anyone can be the guy who's going to conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life, اور میں بتا رہا ہوں, میں محمد علی جناح کی ایگزامپل کیوں دیے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار نبیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ گئے, یہ کوئی نبی تو نہیں تھے, یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے, کبھی زندگی میں مسجد نہیں گئے. آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیئرٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر آسمان میں فرشتے. اس وقت پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے 2 مسلمان اکٹھے ہونے کی, تو ان کے اوپر فرشتے اکٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے. عیسیٰ کو پتہ بھی اوپر کیا چل رہا ہے, یہ عام سی مجلس تھوڑی ہو رہی. سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیروٹونن ہم نے کسی پیسے والا, شکل والا, ہینڈسم آدمی, خوبصورت عورت, پیسے والا بندہ, بڑا گھر. اور یاد رکھیے گا any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth and value.